آج کا پروگرام خاص طور پر طالبان کے بہت ہی گھمبیر مسئلے افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے اس مسئلے سے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ دو تین باتیں ذہن میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 1996 میں طالبان افغانستان کے حکمران بنے تھے۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر ہوائی حملہ شروع کیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک کی تاریخ تقریباً کوئی ایسی نہیں ہے جو بہت ہی نئی نسل ہو تو ان سے پوشیدہ ہوگی، لیکن وہ حضرات جو 30 سے 40 سال کی عمر کے لوگ ہیں، یہ تاریخ ایک رواں تبصرے کے طور پر، رواں منظر کے طور پر ان کی نظروں کے سامنے رہی ہے۔ لہذا یہ بات کسی توضیح کی محتاج نہیں ہے کہ جو حکومت 1996 میں افغانستان میں آئی تھی طالبان کی، اسے امریکہ نے، جیسے کہ ہم نے ابھی کہا، 2001 میں نکال دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے 20 سال طالبان نے ایک طویل جد و جہد کی ہے، خون دیا ہے، لاشیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، صبر کا مظاہرہ کیا ہے، کبھی مایوسی کا اظہار نہیں کیا، زبردست منصوبہ بندی کی ہے، جلدی نہیں کی ہے، وقت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وقت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی اہمیت یہ ہے ناظرین کہ ایک بات ہوتی ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ یہ اندازہ لگانے میں کہیں غلطی نہ کر بیٹھیں کہ شاید مسئلے کا حل 2 سے 4 سال میں ہو جائے گا۔ بعض اوقات معاملات جو ہیں 10 اور 20 سال میں بھی حل ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے ویتنام کی جنگ ہے، کوریا کی جنگ آپ کے سامنے کئی برس جاری رہی، چنانچہ لیکن یہ طویل ترین جنگ ہے امریکہ کی جو اس نے افغانستان میں شروع کی، اور اس کے بعد اس کو ختم کرنے کا کوئی راستہ ابھی تک نہیں مل سکا۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کا دور آیا، اور ٹرمپ کے متعلق ہم ایک بات کہتے ہیں 1916 کے اندر کہ آخر میں 1917 کے شروع میں، کہ وہ جو کچھ بھی تھا بہت غیر ذمہ دارانہ مکالمہ کرنے والا آدمی تھا۔ اب دنیا کے بہت سے حکمرانوں کے متعلق اس کی رائے بڑی غیر موزوں ہوا کرتی تھی، تاہم وہ ایک جنگجو امریکی صدر نہیں تھا، اوباما کی طرح، بش سینئر کی طرح، بش جونیئر کی طرح۔ آپ نے دیکھا بش جونیئر نے تو انتہا کر دی تھی کہ افغانستان کے حملے کے بعد انہوں نے عراق پہ حملہ کر دیا، ایک جھوٹے الزامات لگا کر کہ متحرک ایٹمی لیبس جو ہیں، وہ جو تجربہ گاہیں ہیں، وہ ٹرکوں میں کہیں ہیں، اور صدام حسین کی حکومت ان کے ذریعے ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہی ہے، علاوہ دیگر تنصیبات کے جن کے متعلق امریکہ کا الزام تھا کہ عراق میں صدام حسین ایٹم بم بنانے کے لیے فلاں کوششیں کر رہا ہے۔ چاچے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی حد تک، اور اسی پر ہم اس لیے توجہ دے رہے ہیں کہ آج طالبان 20 برس کے بعد، اب سے 14 مہینے پہلے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ 29 فروری یا 29 فروری جو بھی آپ کہنا چاہیں، افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ میں ایک باقاعدہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے تحت امریکہ نے یہ اعلان کیا صدر ٹرمپ کے دور میں کہ ہم افغانستان سے 14 مہینے کے بعد نکل جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شرائط تھیں اس کے اندر وہ یہ تھی کہ افغان طالبان افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کریں گے، اور خواتین کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، تعلیم، دیگر مسائل جو ہیں ان کے سلسلے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ اور یہ وہ باتیں تھیں جن کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ طویل مذاکرات جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوئے تھے، اس میں جو سب سے کلیدی بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوئے تھے۔ یہ امریکہ، افغان حکومت اور طالبان کے درمیان نہیں تھے، یہ سیف افریقی مذاکرات نہیں تھے، یہ صرف امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوئے تھے۔ اور ایک طویل مدت کے بعد جب یہ معاہدہ
29 फरवरी को हुआ तो हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से बाकायदा इस ऐलान के बाद कि वो 14 महीने के अंदर अंदर अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाल देंगे, हमने ये देखा कि तालिबान की पॉलिसी भी यकसर अफगानिस्तान में तब्दील हो गई और हमने उनको एक बड़े सिफारतकार क़ुव्वत के तौर पर सामने आते हुए देखा। और इसका एक बहुत बड़ा मुजाहरा जो बिल्कुल पिछले चंद हफ्तों में हुआ वो ये है कि एक तरफ तो तालिबान अपनी क़ुव्वत में इजाफा कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, लेकिन वो अपनी क़ुव्वत में इजाफा किस तरह कर रहे हैं? सिफारतकारी के ज़रिए। मैदान जंग मौजूद नहीं है अभी, वो जहाँ जहाँ कोशिश कर रहे हैं, मसलन 400 से 200 अजला पर उनका कंट्रोल हो गया है। तो ये बड़ी खुशगवार या नीम खुशगवार या मामूली सी अस्करी कार्रवाई के नतीजे में वो इलाके हैं जो तालिबान के ज़ेरे असर आ चुके हैं। ये अब वो फ़ज़ा नहीं है जो 1996 में थी, जब 50,000 अफगानों को अब्दुल्ला और उसके साथियों ने काबुल की सड़कों में कत्ल किया था और जिसके बाद तालिबान एक क़ुव्वत के तौर पर अफगान अवाम के लिए एक निजात दहिंदा के तौर पर आए थे। यहाँ ये बात समझने की है कि अफगान तालिबान का तमाम जो सफ़र है पिछले 20 साल का, वो किसी एक लीडर के तहत नहीं था। मुल्ला उमर के बाद दूसरे हजरात आए, मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं उनके सरबराह हैं। इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि तहरीक कभी किसी तसाहुल का शिकार नहीं हुई, किसी आहिस्तगी का शिकार नहीं हुई, किसी इंतशार का शिकार नहीं हुई और एक सब्र और इस्तकामत का अमल हमें अफगान तालिबान की पॉलिसी में नज़र आया। चुनांचे अब जबकि हम ये देखते हैं कि अफगान तालिबान बड़ी तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान पर अपना असर नफूज़ बढ़ा रहे हैं और बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं कि खुरेज जंग हो रही है, तो मैं पहले इस बात की तरदीद कर देना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त किसी भी जगह पर कोई खुरेज जंग नहीं हो रही जिसमें अफ़गानिस्तान के आम शहरी हज़ारों या सैकड़ों की तादाद में मारे जा रहे हैं। ये एक बहुत ही गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि तालिबान ने अस्करी कार्रवाई को एक सानवी हैसियत दे रखी है और उन्होंने सिफारती कोशिश को अपना बुनियादी हथियार बनाया हुआ है। मसलन वो तेहरान जाता है, उनका वफ्द रूस जाता है, उनका वफ्द और मकामात पर जाता है, पाकिस्तान आता है। वो बार बार ये कहते हैं कि हम किसी सूरत में भी अस्करी हल को मुसल्लत करने के हक़ में नहीं हैं। अस्करी हल अफ़गान मामलात का हल नहीं है, ये बात वो बार बार कह रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि 1-2 रोज़ हुए मुल्ला हैबतुल्लाह ने अपने पैगाम में बड़ी कलीदी बातों की तरफ इशारा किया। उनका इशारा ये था कि इस्लामी रियासत का क़याम हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। औरतों के हुकूक उस पर उन्होंने बात की और उसकी तफसील बताई। उसके साथ साथ अक़लियतों के मसले पर तवज्जो की। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस यानी अफवाज के किरदार पर बात की, वो क्या होगा आने वाले दिनों में। उसके साथ साथ उन्होंने अफ़गान तालिबान और हमसाया ममालिक उनके दरमियान जो ताल्लुकात बनेंगे उस पर भी बात की है। तो आप देखें कि इस तमाम पैगाम में कहीं भी किसी फौजी दबाव, फौजी धमकी, फौजी कार्रवाई या खुरेजी या किसी जबर व इस्तबदाद का जो पहलू किसी पॉलिसी में होता है वो नहीं है। ये दुरुस्त है, मैं इनकार नहीं कर सकता कि हर जगह तो कार्रवाई आराम से नहीं होती, हर ज़िले में वो आराम से नहीं चले गए, लेकिन बुनियादी तौर पर जो बेशतर अजला में हमने उनको 200 में से 200 अजला में आते देखा है कि लोगों ने उनके खिलाफ कोई मुज़ाहमत नहीं की है। और ये उनकी शायद 20 साला जो जुहद है जिसके लिए उन्होंने खून दिया है, मौत से वो कभी घबराए नहीं और इस्तकामत का मुजाहरा किया है, शायद ये उसका सिला है। लेकिन एक बात तो और जो बड़े काम की है जिसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए,
وہ یہ ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ ایران کے ساتھ، تاجکستان کے ساتھ، ازبکستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ من بولدک کے علاقہ جو کہ چمن شہر کے دوسری طرف افغانستان میں بالکل سرحد کے ساتھ ہے، وہ ان تمام سرحدی علاقوں پر اپنا اثر اور کنٹرول قائم کر لیا ہے، اور اس سے سیدھا پیغام جو جاتا ہے دنیا کو بھی اور افغان افواج کو، جو کہ ابھی تک اور افغان حکومت کو، افغان افواج کو کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ افغان افواج صد غنی کے ماتحت ہیں اور امریکہ کی تربیت یافتہ ہیں، تو پیغام جو ان سرحدوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے بعد کے ذریعے افغان طالبان لوگوں کو بھیج رہے ہیں افغانستان کے اندر اور افغانستان کے باہر، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جن کے پاس سرحدوں کا کنٹرول ہوتا ہے وہی ملک کے بالآخر حکمران ہوتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے بڑے طریقے سے کی ہے، ورنہ شمال کی طرف آپ کو یاد ہوگا ناظرین، جب وہ 1996 میں آئے تھے تو وہ پہلے کابل سے اور اس کے گرد و نواح سے انہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا، لیکن اور اس کے بعد وہ 95% افغانستان پر قبضہ کرتے ہوئے شمال کے کچھ علاقوں پر بھی ان کا قبضہ ہوا تھا، لیکن اس بار تو انہوں نے اپنی کوشش کی ابتدا ہی شمال کے علاقوں سے کی ہے، ایران کی سرحدوں سے کی ہے، تاجکستان اور ازبکستان کی سرحدوں اور پاکستان کی سرحدوں سے کی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی سرحد پر ان کے کسی بھی ایک سپاہی سے یا طالبان کے کسی بھی رکن سے کوئی غلطی بھی سرزد نہیں ہوئی ہے، کسی ایک انسان کا خون بھی نہیں گرا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر صدر غنی طالبان کے ساتھ حقائق کو سمجھتے ہوئے کسی معاہدے پر نہیں پہنچیں گے، اور میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں کہ وہ معاہدہ کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اس وقت جو دوحہ میں دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں افغان حکومت اور اشرف غنی کے اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان، جس کی سربراہی ملا برادر کر رہے ہیں، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ، اگرچہ وہ کامیاب ابھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن طالبان نے اس بنیادی نقطے سے اتفاق کیا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا عسکری حل نہیں ہے اور ہمیں مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اچھا، مذاکرات میں ممکنہ طور پر کن باتوں پر اختلاف ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کو اور نیٹو کو افغانستان سے نکالنے کے لیے جس قوت نے، جس تحریک نے 20 سال کوشش کی ہے، تو اس کا نام طالبان ہے، اور افغان عوام نے بھی ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، لاشیں دیتے ہوئے دیکھا ہے، خون دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ افغانستان کی آئندہ بننے والی کسی بھی حکومت میں سب سے بڑا حصہ اگر طالبان کا تسلیم کیا جائے یا تسلیم کیا جانا چاہیے، تو یہ کوئی غیر معمولی مطالبہ نہیں ہے۔ کسی بھی دنیا کی تحریک میں حکومتیں بالآخر زیادہ تر کسی بھی حکومت میں زیادہ تر حصہ یا مکمل طور پر کوئی حکومت جو ہوتی ہے کسی بھی تحریک کے نتیجے میں جو قائم ہوتی ہے، وہ اسی کے پاس جاتی ہے جو تحریک چلانے والے ہوتے ہیں۔ 1917 کا انقلاب روس ہو، اشتراکی انقلاب ہو، چین کا انقلاب ہو، اس کے علاوہ آپ ویتنام کی مثال لے سکتے ہیں، تو دوسری قوتیں جو ہیں وہ زیادہ مطالبہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ ان کا اس تحریک میں حصہ نہیں ہوتا۔ یہ بات مجھے تکرار سے اور تاکید سے کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہر روز پاکستانی ٹیلی ویژن ہو یا دنیا کے ٹیلی ویژن ہو، CNN ہو، کوئی اور ٹیلی ویژن ہو، جب ہم یہ سرخیاں دیکھتے ہیں کہ طالبان تیزی سے قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک خونی جنگ ہو رہی ہے، یہ ان میں سے دوسری بات شاید حقیقت سے بالکل ہی قریب نہیں ہے۔ معمولی سی جھڑپوں کو ایک بڑی جنگ کی صورت دینا یا لاشوں کا ڈھیر لگائے جانے کی بات کرنا، یہ در حقیقت طالبان کے خلاف ایک بہت بڑی جو پیغام، جو بہت بڑا پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے، یہ سچ سے قریب تر ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ اس کوشش کو، جس کا نام افغانستان کا مسئلہ سیاسی طور پر حل کرنا ہے، تو اس کے اندر حقائق کا ادراک اشرف غنی کی حکومت کو کرنا ہوگا۔
اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کو امریکہ کے دیے ہوئے آئین پر قائل کر لیں گے، وہ بھی شاید ممکن نہیں ہوگا. اس کے اندر بڑی بیشتر ترامیم ہوں گی یا وہ دوبارہ لکھا جائے گا. اور دیکھیے یہ افغانستان کی اپنی ایک تاریخ ہے، روایات ہیں، ثقافت ہے، اور یہ ایک ایسا امتزاج ہے افغانستان کی تاریخ میں کہ یہاں ہم امان اللہ خان کو بھی، جنہوں نے 1919 میں اقتدار چھوڑا تھا، ان کو ایک جدید دور کے انسان کے طور پر بھی دیکھتے ہیں. ان کے دور میں افغانستان میں خواتین کو اسکرٹ تک پہنا دی گئی تھی. یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ جو افغانستان کی تاریخ میں ہوا تھا. پھر ہم نے 1971 میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ہم گورنمنٹ کالج میں زیر تعلیم تھے کہ کابل کے اندر دو طرح کے لوگ آباد ہیں، ایک قدیم کابل اور دوسرا جدید دور کے کا محدود افغان طبقہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو بالآخر آہستہ آہستہ ایک ارتقائی عمل سے گزرنا ہے، اور اس کے لیے کسی جلد بازی کی، بین الاقوامی پروپیگنڈے کی، عورتوں کے حقوق یا اقلیتوں کے حقوق کے نام پر طالبان کے خلاف ایک بڑی مہم شروع کرنے کی جو غلطی ہے، اس سے افغانستان کے معاملات کو حل کرنے میں ہرگز مدد نہیں مل سکتی. یہ نقطہ بجائے خود بہت اہم ہے کہ ملا ہیبت اللہ جو افغان طالبان کے سربراہ ہیں، انہوں نے بڑی وضاحت سے ان 5-6 باتوں پر، جن کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں، اپنی لب کشائی کر چکے ہیں. افغان طالبان نے بار بار عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے، اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے. یہ ہے کہ ایک اسلامی امارت یا اسلامی ریاست افغانستان میں قائم ہوگی، اس پہ تو نہ اشرف غنی کو انکار ہے اور نہ طالبان اس سے گریز کریں گے. لہذا کوشش کی جائے کہ اقتدار میں بڑا حصہ طالبان کو اقتدار میں بڑے حصے سے محروم کرنے کی کوئی باہر کی کوشش یا کوئی داخلی کوشش میرے نزدیک تو کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور معاملات میں اگر حل ہونا ہے، امن و امان سے ہونا ہے، تو پھر یقیناً طالبان کو اقتدار میں بڑا حصہ دینا ہوگا. یہ ہے آج کا پروگرام. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے.